مجھے پتہ ہے دیوانگی والا معاملہ نہیں رہا، لیکن یہ ایکٹنگ بھی ٹھیک ہے، ایکٹنگ ہی کر دو دیوانوں والی ہے۔ ہاں میں حدیث سنا دوں گا آپ کو، ٹھیک۔ محبوب پاک علیہ السلام جلوہ گر تھے، صحابہ حاضر خدمت تھے۔ فرمایا میرے صحابہ میں سورہ الحاکم التکاثر کی تلاوت کروں گا تو سن کے جس کو رونا آ گیا نا اس کے لیے جنت ہے۔ تو ظاہر ہے صورت بھی کچھ اس طرح کی ہے، الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، جو صورت کا اختتام ہے وہ تو بہت ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اور اس دن ضرور تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو پڑھیں اللہ کے محبوب علیہ السلام، سنے صحابہ، تو پھر رونا نہ آئی۔ حضرت نبی پاک علیہ السلام نے تلاوت فرمائی، صحابہ میں سے ایک کثیر تعداد رو پڑی، کچھ تھے کہ کوشش کے باوجود بھی رونا نہیں آیا۔ اب وہ جن کو رونا نہیں آیا ان سب کی ترجمانی کرتے ہوئے ایک صحابی عرض کرتے ہیں، اللہ کے محبوب علیہ السلام آپ نے فرمایا تھا میں سورہ الحاکم التکاثر کی تلاوت کروں گا تو سن کے جس کو رونا آ گیا اس کے لیے جنت ہے۔ تو ہمارے کئی بھائی رو پڑے ہیں، کوشش ہم نے بھی بڑی کی، نہیں آیا رونا، اب ہمارے لیے کیا حکم مبارک ہے؟ فرمایا میرے صحابہ میں پھر سورہ الحاکم التکاثر کی تلاوت کروں گا تو سن کے جس کو رونا آ گیا اس کے لیے جنت ہے، ہاں جس کو رونا نہ آیا وہ رونے والا منہ ہی بنا لینا ہے۔ مجھے پتہ ہے حضرت دیوانگی والی کہانی اہم بندہ پہ جھوٹ بولے، حضرت اگر دیوانگی ہوتی تو پھر یہ حالات بھی نہ ہوتے۔ ویسے چلو میں ابتدا میں ایک بات کر جاؤں، غصہ تو نہیں کرو گے؟ تو پاں کر بھی لو، میں کر کے ٹور جانا کر بھی لو، زیادہ سے زیادہ ہے یہ نا نہیں بلاؤ گے ادھر تک، اب غصہ نہیں کرنا یار، ٹھیک ہے؟ یہ شادیاں، سردیاں اسپیشلی شادیوں کا سیزن ہے، اب جیسے جیسے گرمی آئے گی شادیوں والا معاملہ بھی نہ ہونے کے برابر رہ جائے گا، پھر انتظار کیا جائے گا ربیع الاول شریف کا، جیسے ربیع الاول شریف آئے گا پھر ساتھ ہی شادیاں، ٹھیک ہے جی، ربیع الاول شریف، ٹھیک ہے، ربیع ثانی، یہ پھر چلے گا تقریباً سلسلہ۔ ظاہر ہے اس سردیوں میں آپ نے بھی کافی شادیاں اٹینڈ کی ہوں، تو ادھر جی کاکے کی بھی شادی ہے تو اچھا ادھر جی کسی شادی کارڈ پہ لکھا تو نہیں ہوتا کہ نئے کپڑے پہن کے آنا؟ اب پرانے پہن کے چلے جائیں، نکالے گا تو کوئی نہیں۔ کسی شادی کارڈ پہ لکھا ہو کہ بھئی یار جنہیں نے لاڑے دے پینٹ کوٹ پا کے آنا، لکھا تو نہیں کوئی؟ نہا کے آنا، نئے کپڑے پہن کے آنا، کپڑے پریس کر کے آنا، خوشبو لگا کے آنا، کٹنگ کروا کے آنا، شیو کروا کے آنا، خط بنوا کے آنا، لکھا تو نہیں کچھ؟ لیکن پھر بھی ہم سارا کچھ ہی کر کے جاتے ہیں۔ لیکن ادھر لکھا ہوا ہے کتابوں میں کہ بلا پیر صاحب بیٹھے ہیں کہ جب بھی میرے محبوب کے ذکر کی محفل میں آنا تو سر ڈھانپ کے آنا۔ دیکھ لو پتر، ایک ٹوپی بھی ان امت کے واسطے نا بھی پاری ہو گئی ہے، انہیں دیتے بھی گئے۔ میں نے پہلے پوچھا نا آپ سے کہ شادی کارڈ پہ لکھا تو نہیں کچھ ہوتا؟ کوئی بندہ بیٹھا ہو ادھر جی جو کبھی شادی پہ کوئی لاچا پہن کے گیا ہو؟ آپ لاچا پہن کے جائیں کو نکالے گا تو نہیں؟ پرانے کپڑے پہن کے شادی پہ چلے جائیں نکالے گا تو نہیں؟ کوئی نہیں پہن کے جاتا، ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے، لیکن ادھر کتابوں میں لکھا ہے جب بھی میرے محبوب کے ذکر کی محفل میں آنا تو آداب محفل میں سے ایک ادب ہے کہ سر ڈھانپ کے آنا۔ آج ہمارے یہ حالات ہیں کہ ہم ٹوپی سے بھی گئے اور گلہ دیوانگیریاں کرنے لگے۔ باقی جھوٹ جتنے بولنے ہیں بول لو، لیکن بھائی پھر اپنے دعوے کو اپنے عمل سے ثابت بھی تو کرو نا یار۔ آج امت ایک وزن تو نہیں، امت ٹوپی سے بھی گئی ہے کہ یہ چند گھنٹوں کے لیے اپنے نبی کی محبت میں ان کی محفل میں آنے کے لیے اب سر پہ ٹوپی بھی نہیں رکھ سکتے۔ کیا باتیں کرتے ہو؟ نہ میں حضرت کو آپ سے ویلے لینے آیا ہوں، نہ مجھے کوئی آپ سے کوئی داد چاہیے، عزت میرے اللہ نے مجھے بڑی دے دی ہے،
سچ بولوں گا تو اور دے گا، اور اگر میں بھی جھوٹ پہ نکلوں گا تو پھر چھین بھی دے گا۔ میں کاہے کو جھوٹ بولوں، میں آپ کی خوشامد کیوں کروں گا؟ آج امت اپنے نبی کے لیے سر پہ ٹوپی بھی نہیں رکھ سکتی ہے، اور یہ کوئی سیاسی جلسہ نہیں ہے، انہی کا جلسہ ہے۔ یا تو نا چلو کوئی جلسہ اور ہوتا تو میں کہتا جلسہ بھی انہی کا ہی ہے۔ اس جلسے کی وجہ وہ ہیں، اس جلسے کی جان وہ ہیں، لیکن ہم ایک ٹوپی سے بھی گئے ہیں۔ میں پھر کیسے مانوں کہ دیوانگی ہے؟ میں تو ہر چلا جاؤں گا، قبلہ پیر صاحب ہیں، قبلہ علامہ طاہر اقبال صاحب ہیں، کبھی ان سے پوچھنا، یہ تمہیں بتائیں گے دیوانے کیسے ہوتے ہیں۔ یہ لکھا یہ دو صحابی تھے، آئے کسی سفر پہ نکلے۔ جیسے آپ کے علاقوں کا مزاج ہے نا کہ جب بارشیں ہوتی ہیں تو پھر بڑے نالے بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ویسے نہیں چلتے، بارش ہوتی ہے تو پھر چلتے ہیں۔ ظاہر مدینہ پاک کا مزاج بھی اسی طرح ہے کہ ادھر بھی جب بارشیں ہوتی ہیں تو پھر ندیاں چل نکلتی ہیں۔ راستے میں ایک ندی تھی، دونوں نے اس کو پار کرنا تھا۔ ایک پار کر گئے، ایک دوسرے کنارے پہ نا کسی سوچ میں گم کھڑے۔ جو پار کر گئے، جب انہوں نے پار کر کے دائیں بائیں دیکھا تو بیلی کوئی نہیں، انہوں نے پیچھے دیکھا تو وہ اسی کنارے کسی سوچ میں گم ہے۔ انہوں نے سمجھا کہ شاید پانی کی گہرائی سے گھبرا رہے ہیں، اس لیے نہیں آ رہے۔ انہوں نے آواز دے کے کہا بھائی جان آ جائیں، پانی کوئی نہیں گہرا۔ ادھر سے آواز دے کے کہتے ہیں مجھے بھی پتہ نہیں گہرا۔ کہتے پھر آ نہیں رہے۔ کہتے ایک دن میں اپنے محبوب پاک علیہ السلام کی نوکری میں نا اس ندی سے گزرا تھا، صرف کھڑا سوچ رہا ہوں اس دن میرے محبوب نے پہلے کون سا قدم مبارک ندی میں رکھا تھا نا۔ آج امت چند گھنٹوں کے لیے سر پہ ان کے لیے ٹوپی بھی نہیں رکھ سکتی ہے، پھر کیا بندہ کرے؟ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، کھو تک کے پھر کھو تک کے۔ نام کیا ہے؟ ابو بکر۔ ویک کے بندہ پریشان ہو جائے، ابو بکر کتنے میں بیچے جی۔ نام کیا ہے؟ علی۔ بندہ دیکھ کے پریشان ہو جائے، علی ہے کہ کوئی انڈیا دی فلم دا ایکٹر ہے ادھر، اور نام دی کوئی لج رکھ جو یار، کو نام دی لحاظ کر جو یار، ڈیڑے سونے نام رکھے دے، نہ کتے ابو بکر ہے، نہ کتے علی ہے، نہ کتے عمر ہے، نہ کتے عثمان، نہ ہے حسین، نہ ہے حسن۔ لگو تے دیکھو تے لگتا ہے ہونی کوئی انڈیا دی فلم جو نا ایکٹر آ گئے ادھر۔ کیا جائیں یار، کیا رونے روئیں پکڑ کے۔ پھر اعلیٰ حضرت نے لکھا، فرماتے ہیں ان کے جو ہم غلام تھے، خلق کے تھے پیشوا، ان سے پھرے جہاں پھرا، آئی کمی وقار میں، ہم اپنا وقار کھو بیٹھے۔ کچھ نہیں، خون مسلم سب سے سستا اس وقت اس دنیا میں۔ فلسطین میں مارو، کشمیر میں مارو، افغانستان میں مارو، برما میں مارو ان کو، لیکن سزا پتہ کس چیز کی مل رہی؟ محبوب سے بے وفائی کی ہے، کیونکہ سب کچھ ان کی وجہ سے تھا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، ساری عزتیں ان کی وجہ سے ہیں۔ تو اگر ان کے نہ رہے تو پھر جادو کون؟ وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا، وہ تو اب بھی بڑی باتوں پہ ہمیں چھوڑ دیتے ہیں، کیا کہہ کے تیرا نہیں تیرے سوار دا منہ مارتا ہے۔ تینوں میں کہتا ہوں دسی ایک باری کے نماز کی میں چڑھی دی ہے بھائی۔ کیا نوح علیہ السلام کی امت کی کوئی ایک آنکھ تھی؟ دو ہی تھی ان کی بھی، یا ایک کان تھا؟ جو ہم کھاتے ہیں وہ نہیں کھاتے تھے، بالکل ہر چیز سیم ہے جی، لیکن ایک چیز کا فرق آ گیا، نوح علیہ السلام کی امت ہے، یہ محبوب کی امت ہے۔ فرق صرف اتنا آ گیا جی، تانوں دسی ایک باری کے گل کیویں نہیں منی دی ہے، گڈے پلوان ہو گئے سارے۔ تمہیں مسجد سے آوازیں پڑھ رہی ہیں، حی علی الصلاۃ، حی، سارے چوٹے بیٹھے دیو، تم دسیے کس طرح نماز نہیں پڑھی دی ہے، لیکن کیا کہہ کے چھوڑ دیتے ہیں، وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم۔ اس لیے پتہ میں آپ سب بچوں سے گزارش کروں گا، ویسے تو عام روٹین میں بھی
ویسے تو آپ روٹین میں بھی آپ سر نہیں ننگا رکھ سکتے، لیکن چلے ہو کم از کم انہوں نے محفل جتنا نہ انجوائے کرو، کچھ تو وفا کرو یار۔ کسی نے کہا تھا تیرے عشق میں ہے یار ہم نے کیا کیا کیا۔ دیکھنا دادی، ہم دعائیں کرتے ہیں لمبی عمر کی، سارے ڈرتے ہیں مرنے سے، لیکن اس کو کہتے ہیں وفا۔ یہ چوڑا، یہ گندہ جمعرات کو ہے مدینہ پاک سے واپس ہے، بڑا اوکھا کام ہے جی مدینہ پاک چھوڑ کے آنا بھی۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، یہ سوکھا کام ہے، لیکن دیکھ لو اس کو کہتے ہیں وفا۔ تاریخ میں ایسی ہستی بھی ہے جن کا نام ہے بلال رضی اللہ عنہ۔ لکھا جب محبوب پاک علیہ السلام کا وصال ہوا نا، تو حضرت بلال مدینہ چھوڑ کے جا رہے تھے، کسی نے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا، آپ روکنے کے لیے آئے، آپ نے فرمایا بلال نہ مدینہ چھوڑ کے جاؤ۔ آپ نے فرمایا ابو بکر اگر تو اپنے لیے خریدا تھا تو روک لے، لیکن اگر ان کے لیے خریدا تھا تو پھر جانے دے۔ یہ بھی ہیں، ہم دعائیں کرتے ہیں مدینہ جانے کی، ہم دعائیں کرتے ہیں مدینہ میں مرنے کی، لیکن وہ تھے مدینہ ہی چھوڑ گئے، کہا محبوب کے بغیر اب ان گلیوں سے گزرا نہیں جاتا۔ اور تاریخ نے لکھا ہے جی کہ جب نبی پاک علیہ السلام کا وصال ہوا، پھر کسی نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسکراتے نہیں دیکھا، غمگین ہی رہے، سادگی۔ لیکن وہ دن تھا کہ خوشی چھپائی نہیں چھپ رہی تھی، لوگ آپس میں باتیں کرنے لگ پڑے ہوئے آج کون سا دن ہے کہ محزن رسول اتنے خوش ہیں، لوگ جمع ہو کے حاضر ہوئے، آج کون سا دن ہے، کوئی خاص ہی دن ہے۔ فرمایا ہاں حضرت کیا ہے، آج خوش بھی بڑے ہیں، کپڑے بھی نئے پہن رکھے ہیں، کون سا موقع ہے، کیا دن ہے آج؟ فرمایا آج میری موت کا دن ہے۔ عرض کی حضرت کو اپنی موت کے دن بھی اتنا خوش ہوتا ہے؟ فرمایا کیونکہ تمہارے لیے موت ہے، میرے لیے تو ان سے ملاقات کا پیغام ہے، میرے لیے تو ان سے ملاقات کا پیغام ہے۔ ہم تو کب سے اس موت کے منتظر بیٹھے ہوئے، لمحہ لمحہ شمار کرتے ہیں، لمحہ لمحہ شمار کرتے ہیں، آپ کا انتظار کرتے ہیں۔ اسی پتر وفا کرو یار، تیرے عشق میں ہے یار ہم نے کیا کیا نہ کیا، صبر ایوب کیا، گریہ یعقوب کیا، لیکن سوال یہ ہے کہ ہم نے کیا کیا؟ خود سے پوچھو نا، خود سے پوچھا کرو کبھی ہم نے کیا کیا؟ ہم سے 5 نمازیں نہیں پڑھی گئی، ہم سے یہ بال نہیں رکھے گئے، قبلہ پیر صاحب بیٹھے ہیں، علامہ طاہر صاحب بیٹھے ہیں، حضرت بیٹھے ہیں، پوچھ لینا ان سے۔ آج تک حضرت کی داڑھی کے وزن سے کبھی گردن میں درد کوئی نہیں ہوئی تھی، لیکن کی یہ آدھا کلو دا سارے نے چکے ہیں، بلکہ 2 ہی چکے ہیں، ایدہ پار نہیں ہے، پاری لگ دی ہے۔ پوچھو نا کبھی بیٹا خود سے ہم نے کیا کیا؟ مثلا 5 نمازیں ہم سے نہیں پڑھی گئی، سر پہ ٹوپی ہم سے نہیں رکھی گئی، داڑھی شریف ہم سے نہیں رکھی گئی، کیا کیا ہم نے؟ اور میرے بزرگ ایک بڑی خوبصورت بات داڑھی شریف کے والے سے ارشاد فرمایا کرتے تھے، وہ کہا کیا آج کاکھ رکھ لے، تین پتہ ہی نہیں ہے کہ مہنگے کاکھ نہیں، تو چلے آج پیسے دے کے لو آنا۔ فرمایا کرتے تھے کاکھ رکھ لے، عرض کی تھی حضرت کی ہوئے گا کاکھ رکھے؟ فرمایا پھر اس دن تیرا بھی کاکھ رہ جائے گا، یہ تو پتر اس دن پتہ لگے گا نا، یہ کاکھ کے ڈیگ کے مہنگے کاکھ سمجھ، اس کو ہم نے رکھا ہی کوئی نہیں ہے۔ اور چلے ہو کیا کر کیا رہے ہو؟ سارے عورتوں کے لیے تیار ہو رہے ہو، سارے عورتوں کو سونا سونا بن کے دکھا رہے ہو، اور چلے ہو ان عورتوں کے لیے بنے ہو؟ یہ ہماری زندگی کا مقصد، ان کو سونا لگ کے دکھانا؟ یہ کون ہوتی ہیں کہ ان کو سونا لگ کے دکھایا جائے؟ جتنا ان کا حق ہے آسان طریقے سے ادا کریں گے، لیکن ان کو سونا لگ کے نہیں دکھانا، ان کو سونا لگ کے دکھانا ہے۔
پیار کرو ان سے. بیوی ہیں، حبوب نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر ہے، اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر ہوں. لیکن پتر ان کے لیے محبوب ناراض نہ کرو، ان کی اتنی اوقات نہیں ہے، ان کی اتنی حیثیت نہیں ہے ان کے لیے محبوب ناراض کیا جائے. حضرت یہ کیا ہے؟ اگر کسی نے ہمیں داڑھی کے ساتھ نہیں قبول کرنا، وہ کیا ہوتی ہے ہمیں انکار کرنے والی؟ ہم ہی اس کو نہیں قبول کرتے ہیں. یہ کون ہے کہ اب ان کو راضی کرنے کے لیے ہم محبوب ناراض کر لیں اپنا؟ بڑا پیار کریں گے ان کے ساتھ حضرت. جہاں 10 خرچ ہوتے ہیں میں 20 خرچ کرتا ہوں، جو اس کا حق ہے میں اس میں اتنے کوئی کمپرومائز نہیں. یہ کون ہے کہ ان کو سونا لگ لگ کے ہم دکھائیں؟ ان کو سونا لگ کے دکھانا ہے، وہاں عرضی پیش کرنی میں وہ دیکھو میں سونا لگن دے اللہ. وہ ہے ہمارا مقصد ہے. زمین و زمان ہر مکین و مکان تمہارے، ہم آئے یہاں تمہارے، اٹھیں بھی وہاں ہر. یہ کون ہے حضرت؟ آپس میں چلو بیٹھے ہیں، کہتے تو میں کیمرہ بھی بند کروا چاہتا، آپس میں بیٹھے ہیں. میں نے پتا تقریر نہیں کرتا، سیکھنے اور سکھانے جاتا ہوں حضرت. آپس میں ایسے ہم بیٹھے ہیں. 10واں پتر داڑھی نہ رکھن دا دی وجہ دیکھو عورت طلابہ کو جو ہو رہا ہے تو دسو اٹھ کے دسو نہیں ہے حضرت صاحب او وجہ نہ تانی رکھتا ہے. صرف اس کو جوان نظر آنا چاہتے ہیں، جو کوئی اور وجہ ہے میں انتظار کر رہا ہوں. دسو اٹھ کے داڑھی نہ رکھن دی اگر ایس تو علاوہ کوئی اور وجہ ہے تو دسو اٹھ کے. جھوٹ بولو تو بکری گل ہے، باقی ہر ایک دے اندر ایہی گل ہے کہ اینو جوان لگنا ہے. نہیں پتہ انہوں نے لگنا ہے. اتھے ایک شیابی ہیں کاکے دا ویاہ ہے، بس میرے کے لگ رہی گلیں ہی ہیں نا، لگ ویاہ تو خوشی خوشی دیاں گلیں کرنی چاہیے، لیکن کی کریے دل سڑے ہے. جب دیکھتا ہوں اتنا بڑا مجمع ہے، کوئی یار کی سر پہ ٹوپی بھی نہیں رکھ سکتے. کی تقریر سنا بتا دوں، کی دسا تانوں، کی آکھاں بتا دوں. اتنے گئے حضرت جی ہیں اتھے. حضرت جی علی اکبر قربان، اتھے علی اصغر نانے واسطے قربان ہے. اور امت دا حال ٹوپی بھی نہیں رکھ سکتی. امام حسین قربان، قاسم قربان، حضرت عباس قربان نانا جان کے لیے. اس لیے تو پھر حضرت سلطان نے لکھا نا، عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل معشوق دا مننے ہو، در نہ چھوڑے مکھ نہ موڑے شاید تلواراں کھنے ہو، جتول ویکھے راز مہیدہ لگے اسے بننے ہو، سچا عشق حسین علی دا سر دے پر راز نہ بننے ہوا ہے. سونی کر کے میرے کاکی، سونی کر کے. یہ سیابی تھے تو ذرا مزاج رکھتے تھے حبشہ والا، رنگ چلو اب سمجھتے نا حبشہ والے مزاج کو. اور تھے بھی حضرت وہ بظاہر غریب صحابہ میں سے، باقی تو کوئی صحابی غریب نہیں نہ ہو سکتا حضرت. بظاہر فقر اختیار کر رکھا. وہ محبوب کی بارگاہ میں نا بڑے غمگین بیٹھے ہوئے تھے. نبی علیہ السلام نے پوچھا کیوں اتنے غمگین ہو؟ عرض کی محبوب نکاح کرنا چاہتا ہوں. تو فرمایا اس میں اتنا غمگین ہونے کی کیا بات ہے؟ محبوب مجھے کون بیٹی دے گا؟ فرمایا جاؤ فلاں سردار کے گھر جاؤ، جا کے اس کو کہہ دو کہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنی بیٹی کا رشتہ تجھ سے طے کر دیا ہے. وہ گئے، جا کے دروازے پہ دستک دی. انہوں نے دروازہ کھولا، انہوں نے اللہ کے رسول کا حکم سنا دیا. انہوں نے یہ سمجھا کہ کیسے میں سردار، یہ فقیر غریب صحابہ میں ان کا شمار ہے، کیسے ایسے ہو سکتا ہے؟ یہ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا نہیں. پیچھے بیٹی سن رہی تھی. جب واپس جانے لگے نا تو انہوں نے کہا بھائی کی کرتے پھر ہو؟ تسی انہوں نے ویکھتے ہو، انہوں نہ ویکھو پھر جنا نے ویکھو. آپ ان کو دیکھ رہے ہیں، ان کو نہ دیکھیں، یہ دیکھیں بھیجا انہوں نے. میں نے زندگی گزارنی ہے، میں خوش ہوں، مجھے قبول ہے. انہوں نے بلا کے کہا جا کے عرض کرو کہ قبول ہے بھائی رشتہ. اب یہ بیٹھ گئے لیکن پھر غمگین. پوچھا آپ کیا ہوا؟ اس کی محبوب رشتہ بھی مل گیا لیکن شادی کے لیے پاس پیسے کوئی نہیں ہے. محبوب علیہ السلام نے فرمایا کون اپنے بھائی کی مدد کرے گا؟
ایک صحابی اٹھے، کچھ پیسے پیش کیے، فرمایا جاؤ جا کے شادی کا بندوبست کرو. یہ بازار چلے گئے، شادی کا سامان خریدا، تیاری مکمل، اعلان جہاد ہو گیا. حضرت کافروں نے حملہ کر دیا، جہاد کے لیے جانا ہے. اب ہاتھ میں شادی کا سامان، کچھ دن کا دلہا. حضرت کیا کیا؟ سامان بیچا، گھوڑا خریدا، تلوار خریدی ہے. ہاں جی. اور وہ سر پہ جو ہے نا وہ امامہ شریف تھا حضرت جی. یہ گئے میدان جہاد کی طرف، یہ گئے میدان جہاد کی طرف حضرت. ماشاء اللہ زندہ اللہ بھی خیر فرمائے. یہ حضرت گئے میدان جہاد کی طرف. اور اس وقت نا حضرت جی کچھ پوزیشن ٹھیک نہیں چل رہی تھی میدان جنگ میں. یہ گئے حضرت جی، نعرہ تکبیر مارا اور گھس گئے کافروں میں. کافروں نے سمجھا کہ شاید پیچھے سے کوئی تازہ لشکر آ گیا مسلمانوں کی مدد کے لیے. ان کے قدم اکھڑ گئے حضرت. مسلمانوں نے بھی جناب لشکر نے حملہ کیا، خوب لڑائی ہوئی، اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی حضرت. بعد میں حضرت جب فتح ہو گئی، جنگ ختم ہوئی، محبوب پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ تو دیکھو کون تھا جو اینڈ پہ آیا تھا. دیکھو کون تھا. کیونکہ یہ کافروں میں کافی آگے جا چکے تھے، واپسی نہیں ہو سکی حضرت. اس لیے جام شہادت نوش کیا. وہ جسم مبارک ادھر ہی پڑا ہوا تھا. صحابہ گئے، وہ جن کو یاد تھا کہ امام کا رنگ یہ تھا، سٹائل یہ تھا، ان کو اٹھا کے لائے. کیونکہ انہوں نے اپنا جو چہرہ ہے نا وہ چھپا رکھا تھا. محبوب پاک علیہ السلام نے فرمایا کپڑا، آپ کو تو سارا کچھ ہی پتا، فرمایا کپڑا ہٹاؤ. جب کپڑا ہٹایا تو کیا دیکھتے ہیں؟ چند دن کا دلہا ہے. تیرے عشق میں ہے یار ہم کیا کیا. آج امت کے لیے ٹوپی بھاری ہو گئی، آج امت کے لیے داڑھی بھاری ہو گئی، دلہے ہی نہیں بنے. قربان کر دیا محبوب پہ اپنی جوانی کو. اور لکھا ہے کتابوں میں جب ان کا جنازہ اٹھا تو حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام انگلیوں کے بل چل رہے تھے حضرت. انگلیوں کے بل صحابہ دیکھ رہے تھے. خود ان کو وہ اتارا قبر میں حضرت. بعد میں صحابہ نے عرض کی محبوب ہم دیکھ رہے تھے کہ آپ انگلیوں کے بل چل رہے تھے. فرمایا اس صحابی کے جنازے میں شرکت کرنے کے لیے اس قدر کثرت سے آسمان سے فرشتے اترے تھے کہ مجھے خوف تھا کہ کسی فرشتے کا پر میرے پاؤں کے نیچے نہ آ جائے. لیکن آج جتنے نوجوان بیٹھے نہ کرو اس طرح. سونی کر سونی کر سونی. یہ نہیں جوانی سدا رہے گی، میں بھی جوان تھا. لیکن شکر ہے، میں اس ذات کا بڑا شکر گزار ہوں کہ جب سے یہ آئی ہے اتری نہیں حضرت آج تک. الحمدللہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں اس توفیق کہ جب سے میرے منہ پہ آئی ہے یہ اتری نہیں. کم ہوئی مٹھی کے بعد، جتنی ہوئی ہے مٹھی کے بعد وہ میں نے کم کی ہے. باقی جب سے آئی ہے میرے مالک نے توفیق اتری نہیں میرے. اس سے مجھے جوانی میں داڑھی کی توفیق یہ رکھو میرا سونی کر کے رکھو. جتنا مرضی کوئی داڑھی کو باتیں کرے، جتنے مرضی یہ لوگ داڑھی والوں کے لیے کچھ بولیں، جہنم میں جائے یہ سارے کے سارے لوگ. ہم ان کو نہیں دیکھیں گے، ہم مدینے والے محبوب کو دیکھیں گے. جتنی مرضی بکواس کریں داڑھی کے لیے، جتنا مرضی بھونکیں یہ داڑھی کے لیے، ہم ان کی کیا پرواہ. ہم جوتی کی نوک پہ نہیں لکھتے حضرت. اس کو سونی کر کے پتر رکھو، کل پتہ چلے گا آپ کو. یہ مجھے نام نہیں حضرت ان کا اس وقت ذہن میں آ رہا، کیا نام مرزا تھے وہ کوئی. ان کے لیے لکھا ہے کہ حضرت انہوں نے نا کوئی ربائی لکھی نبی پاک علیہ نہیں اور تھے وہ جیسے نا بلغ العلا بکمالہ، ایسی کو ربائی انہوں نے لکھی. وہ ربائی گھومتی 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 نا افغانستان گئی حضرت. وہاں کسی نوجوان نے وہ ربائی سنی اور اس نے پتہ کروایا جی ربائی کن کی ہے. ان کو بتایا گیا جی ہندوستان میں کوئی بزرگ ہیں ان کی ہے حضرت. وہ حضرت کابل سے چلے
دیکھنے کے لیے کہ بھائی کو عاشق رسول ہوگا جس نے یہ ربائی لکھی ہے. وہ جو پہنچے نا مرکزی دروازے پر دہلی، کہا جی وہ یہ ربائی سنا کے نا کسی بندے، بھائی جن کی یہ ربائی ہے میں نے ان سے ملنا ہے. تو اس وقت نا وہ جو ربائی لکھنے والے تھے نا، مرزا جو بھی ان کا نام تھا، وہ داڑھی اتروا رہے تھے ادھر. وہ کسی نے کہا وہ تو داڑھی اتروا رہا ہے. انہوں نے کہا نہیں جن نے ربائی لکھی ہے. انہوں نے کہا وہ بھائی، کہا چل دلا واپس چلیے. وہ کیسا عاشق ہے جس نے محبوب کے لیے اپنے چہرے پہ ان کی ادائی نہیں سجا رکھی کوئی. چل واپس چلیے. پھر کہا نہیں آیا ہوں مل کے تو جاؤں گا. وہ لکھا جب وہ پہنچے نا تو وہ نائی اس طرح چلا رہا تھا چہرے پہ، تو دیکھ کے نا اتنا دل دکھا. دیکھ کے کہتے ہیں مرزا ریشم تراشی، کوئی مرزا وہ داڑھی اتروا رہا ہے. انداز کچھ اس طرح کا، دل دکھا ہوا تو نہیں کہ بندہ افغانستان سے چل کے آئے کیا سے کیا سمجھ کے اگوں جناب سلیمان مصباحی ہوئی وہ کامی وکھرا کر دے ہوں تو دل تو دکھے گا نا اگلے بندے. وہ دکھے دل کہتے ہیں مرزا ریشم تراشی، مرزا داڑھی اتروا رہا ہے. وہ آگے سے کہتے ہیں بھائی تو اتنا جذباتی کیوں ہو رہا ہے؟ میں اپنے ہی منہ چھیل رہا ہوں نا، کسی کا دل تو نہیں چھیل رہا. لیکن جو آنے والا تھا وہ بھی کوئی خاص تھا. اس نے کہا مرزا تو کسی کے دل کی بات کرتا ہے. ارے بے وقوف، دل رسول اللہ میں خراشی حضور کا دل دکھا رہا ہے. یہ آپ کو نہیں پتا پتھر، جب یہ اس طرح آپ کے منہ پہ چلتا ہے اور یہ اس طرح پھر کدھر کدھر چلتا ہے. آپ نے تو اس کو سمجھے کچھ نہیں. جتنے نوجوان بیٹھے سب کو دعوت دوں گا پتر، یہ خوبصورتی سدا نہیں رہنی پتر. اج رکھو کیونکہ اوکھا کام میں جوانی میں رکھنا. مولی جوانی چپڑنا ہے. میں یہ نہیں کہوں گا جو کو بڑھاپے میں رکھے گا تو نہیں، اوکھا ترین کام جب جوبن ہو خوبصورتی ہو تو پھر جو ہے نا بندہ پھر اس کو رکھے، ان کو سونا لگ کے دکھاؤ اور دعا کرو کہ ہم ان کو سونے لگ جائیں. ہم عورتوں سے بڑا پیار کرو، بیویوں سے، لیکن پتر ان کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کو نہ ناراض کرو. جو ان کا حق ہے دو ان کو، لیکن ان کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کو ناراض نہ کرو. سونی کر کے نہیں، اگر کوئی ہمیں داڑھی کے ساتھ قبول کرتا 1000 بار نہ کرے. اور بالکل ٹینشن نہیں لینی. اگر داڑھی کی وجہ سے کوئی رشتہ نہ ہو تو 2 نفل پڑھنے اور 100 بار نبی پاک علیہ السلام پہ درود پاک پڑھنا ہے، اور پھر پڑھ کے نا ایک روحانی خط چٹھی مدینہ پاک کی طرف بھیجنی ہے. اس میں عرض کرنا ہے محبوب ہم آپ کی سنت چہرے پہ سجائیں گے، لوگ اب ہمیں رشتہ بھی نہیں دیں گے. جب پتر راتی بوا نہ کھڑکیا تو میں جرمدار آ گیا. لیکن پتر یہ اپنے اندر کھوٹ ہوئی تو سلیمان مصباحی کی کرے. پھر اپنے اندر لوگ آ کے ہمیں نہیں حضرت وہ میں نے باہر کے منہ لگ جانے ویزا نہیں لگا ٹینڈانی تیرے تے بھی لعنت تے ہونا تو پہلے ہی لعنت تھا. تو کیسے باہر کو کہ جہاں محبوب کی سنت اپنے چہرے سے اتار کے تجھے جانا پڑے. کیا کرے گا ان پیسوں کا؟ اور یہ کوڑ صرف مسلمانوں میں آیا. سکھ پگ کے ساتھ بھی جا رہے ہیں، سکھ داڑھی کے ساتھ بھی جا رہے ہیں. تم میں کوڑ پڑا اور وہ کوڑ تمہارے اندر موجود ہے. کوئی سکھ داڑھی اتروا کے نہیں جا رہا، کوئی سکھ پگ اتروا کے نہیں جا رہا. داڑھی کے ساتھ پگ کے ساتھ جا رہے ہیں. تمہیں مسئلہ ہے حضرت جی، تمہارا نہیں ویزا لگاتے وہ داڑھی اور پگ کے ساتھ. ان کو کوئی ایشو نہیں ہے، ایشو تمہارے اپنے اندر ہے. ایشو تمہارے اپنے اندر ہے. وہ مامے لگتے ہیں ویزا نہ لگانے. وہ کون ہے؟ ویزے اتھوں نہیں لگتے میاں، ویزے اتھوں لگتے ہیں. وہ کون ہوتے ہیں ویزا لگانے والے یا نہ لگانے والے؟ ویزے اتھوں لگتے ہیں. ہاں جی، اس کا حکم چل رہا ہے لا تتحرک ذرۃ الا باذن اللہ. وہ کون ہوتے ہیں ویزا لگانے والے یا نہ لگانے والے؟ اتھوں لگتے ہیں حضرت. والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کوئی طور پہ حاضر خدمت تھے. اللہ پاک نے فرمایا میرے کلیم کوئی بچپن کا دوست بھی ہے. عرض کی تھی رب کریم درزی ہے میرا بچپن کا دوست ہے. فرمایا جاؤ پھر ذرا اپنے دوست کو رسوئی تے لے کے آؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے دوست کے پاس آئے. باتیں ہوتی رہی ہیں. اب صرف دوست نہیں تھے، سر مبارک پہ تاج نبوت بھی سج چکا. وہ
دوست خود ہی پوچھتا ہے آج کیسے آنا ہوا حضرت؟ فرمایا تو درزی ہیں؟ جی۔ پھر تیرے کو سوئیاں دوا ہی ہونی ہیں؟ جی۔ فرمایا ایک سوئی دے دے۔ اس نے کی حضور جان حاضر ہے، سوئی نہیں دینی۔ فرمایا تو میرا دوست ہے؟ کہ حضرت جان حاضر ہے، سوئی نہ منگو، کچھ اور منگ لو، کچھ اور حکم مبارک، سوئی نہیں جی۔ آپ بڑے حیران کس کی اور میری دوستی کی آگے سوئی کی کیا حیثیت ہے؟ اب کوئی طور پہ واپس اللہ پاک نے پوچھا کلیم کی بنی؟ عرض کی تھی ربا کہندہ جان حاضر ہے، سوئی نہیں دینی۔ پھر میں پھر جاؤ۔ اب گئے وہ قدموں میں گر گیا، معافی چاہیے اپنی غلطی پہ، ساری سوئیاں پیش کر دی۔ اب بڑے حیران ہوئے، پہلے ایک نہیں دے رہا تھا، اب کہتا ساری لے جائے، کیونکہ حکم ایک کا تھا۔ ایک سوئی اٹھائی کوہ طور پہ واپس۔ اللہ پاک نے پوچھا کلیم کی بنی؟ عرض کی تھی ربا پہلے ایک نہیں سی دندہ ہوں، ساری دے چڑی۔ فرمایا کلیم پہلے بھی اس کے دل میں نہیں ڈالا تھا، اب بھی میں نہیں ڈالا ہے۔ وہ کون ہوتے ہیں ویزا نہ لگانے والے؟ تیرے اندر آپ پیچھے ہو رہے میاں، نہ کرو نہ کرو بچے ہو۔ جتنے نوجوان بیٹھے سونی کر کے پتر سونی کر کے وہ چلے ہو جدے واسطے لوائی پھرن رہے ہو، 3 دن منہ نہ دھوئے، 3 دن ویکھے کوئی نہ ہو۔ آج کریمہ آج میک اپ بند ہو جائے، چہرے دے آر کھل جانے۔ اتنے چہرے بگڑ چکے ہیں جس عورت کے چہرے پہ سارا دن مردوں کی گندی نظریں پڑیں وہ چہرہ ٹھیک رہے گا؟ نظر مانتے ہو نہیں؟ ایک بھینس کو نظر لگ جائے دودھ دینا چھوڑ جاتی ہے، ایک بچے کو نظر لگ جائے سارا دن ساری رات رو رو کے رجی تنگ کر چڑھتا سارے ہم۔ تو کیا وہ نظر جو عورتوں کے چہروں پہ سارا دن گندی پڑتی ہیں کوئی اثر نہیں چھوڑے گی؟ یہ تو کریموں نے اور میک اپ نے بچا رکھا ہے، دیکھے کوئی نہ، جن کے لیے تم یہ سارا کچھ کر رہے ہو، جن کے لیے میں تمہیں کہہ رہا ہوں نہ رکھ لو۔ ہائے ہائے ہائے، ان کو دیکھ دیکھ کے دیکھنے والے کہا کرتے تھے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، محبوب آپ جا سونا میری آنکھوں نے ویکھے کوئی۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، یہ سیاوی ہیں عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ، یہ علماء یہود میں سے تھے، بعد میں مسلمان ہوئے۔ ان کے لیے لکھا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جب نبی پاک علیہ السلام مدینہ پاک جلوہ گر ہوئے، میں بھی آپ کی زیارت کے لیے گیا، اور کہتے ہیں یہ حسن محبوب کا عالم تھا کہ جیسے میری نظر آپ کی چہرہ ودھا پہ پڑی، بے ساختہ زبان سے نکلا، وہ اتنا سونا چہرہ کسی سچے کا ہی ہو سکتا ہے۔ دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت دیکھ ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں وہ مصر کی عورتیں انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کے اپنی انگلیاں کاٹی ہیں۔ قرآن ہے جی، مینا ماریا زلیخا دی سہیلیاں وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسها قد شغفها حبا انا لنراها في ضلال مبين۔ مینا ماریا انہوں نے کہا اچھا کل میں اپنے گھر میں مافر رکھنے لگی اور انداز یہ ہوگا تمہیں ایک ایک سیب دوں گی، لیکن سیب کاٹنا تم نے تب ہے جب حضرت یوسف علیہ السلام تشریف لائیں اور اپنے رخ سے نقاب اٹھائیں۔ کتابوں میں لکھا ہے جب حضرت یوسف علیہ السلام گلیوں سے گزرا کرتے تھے آپ کے رخساروں کی چمک دیواروں پہ پڑا کرتی تھی۔ مصر میں قید پڑ گیا، کھانا ختم ہوا، انہوں نے فرمایا سارے مصر کو اکٹھا کرو باہر، سارے لوگ اکٹھے ہوئے، حضرت یوسف علیہ السلام ٹیرس پہ تشریف لائے، چھت پہ آ کے اپنے چہرے مبارک سے نقاب اٹھایا، عارف کھڑی لکھتے ہیں، فرماتے ہیں 3 مہینے رجی خلقت، 3 مہینے رجی خلقت، ویک یوسف کنانی جنا محمد عربی ڈٹھا رجے دھوئی جہانی آئے گا۔ چلے کی کرنے لگے ہو میرے بچے ہو، پیار کرو رج رج پتر، لیکن ایتھے نہیں یہ پہنچی ہیں کسی آنا واسطے اپنے منہ دعا ہی لوا چھڑی، اس لیول پہ نہیں آئی، اور نہ ان کا یہ لیول ہے۔ میرے محبوب جنت کا مشاہدہ فرمانے تشریف لے گئے،
جنت کی جو حوروں میں سب سے بڑی ہے وہ والی. اور میں بس ختم کروں گا کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بچے تھک چکی ہیں. یہ حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے جی کہ جب کوئی جنتی حور کوئی جنت کا مشروب پیے گی نا تو جب اس کی گردن سے گزرے گا تو اس کا حسن ہے گزرتا ہوا دکھائی دے گا. لکھا ہے کتابوں میں جنتی حور جنت میں چل رہی ہوگی, جنت کی ہوا چلے گی, ہوا چلنے کی وجہ سے اس کی پنڈلی سے کپڑا سرکے گا. لکھا اس کی پنڈلی اتنی حسین ہے کہ جو ہڈی کے اندر گودا ہوگا وہ بھی دکھائی دے گا. بابو فرماتے ہیں اگر کوئی جنت کی حور پہلے آسمان کا دروازہ کھول کے صرف زمین کی طرف دیکھ ہی لے, اس کا چہرہ اتنا روشن ہے کہ سورج کی روشنی بھی اس کے چہرے کی روشنی کے سامنے پھیکی پڑ جائے گی. کوئی حور نہیں, حوروں کی سب سے بڑی آئی ہے. حضرت سلام پیش کی, عرض کرتی آپ رحمت للعالمین ہے, کچھ مجھے بھی عنایت فرمائے. فرمائے جا تجھے اپنا بلال دے دیا ہے. ہم جو خطیب ہے نا اکثر پیشتر جب دیکھتے ہیں نا اتنا بڑا مجمع وہ 12 بجے تک میرا انتظار کر رہا ہے تو پھر ہم شوخی ہو جاتے ہیں اور اپنی اوقات بھول جاتے ہیں. اور پھر ان مبارک ہستیوں کے لیے ہم ایسے ایسے جملے بولتے ہیں اللہ دی پناہ. پھر سیدہ کائنات نہیں رہتی, صرف فاطمہ بن جاتی ہیں جی. پھر حضرت امام حسین امام علی مقام صرف حسین رہ جاتے ہیں. پھر جناب ایسے ایسی حرکتیں کرتے ہیں. پھر حضرت جی بڑا کچھ چھوڑ دیا جاتا ہے لیکن بے ادبی نہیں چھوڑی جاتی ہے. پھر میں نے دیکھا ہے میرے جیسے ایسے جاتے ہیں پھر ایسے ہی نیچے آتے ہیں. میں نے دیکھا اپنی اوقات بھول جاتے ہیں. پھر ان مبارک ہستیوں کے نام وہ میں اس دن ایک محفل میں تھا تو جناب وہ کو پیر صاحب کے نا کوئی صاحبزادہ صاحب آئے, وہ جناب انہیں ہونا واسطے او کچھ بھی بول چھڑے جی انہوں چہرے وہ آ بھی نہیں لگی انہیں کو. وہ یہ صاحبزادے کو پوری داڑھی دی صاحبزادہ صاحب کو نہیں, انہوں نے پتہ نہیں انہوں گھی بنا چھڑے حضرت جی. لیکن جب باری آئی نا شہزادوں کی تو صرف حسین مجھے نہیں راگ ہے. میں نے سپیکر چھین لیا, میں نے کہا میں صاحبزادہ انہوں دی گلی دا جڑا کتا سی نا وہ پیراں دی توڑ جے بھی نہیں ہے تو اے دلی تے میرے لیے کی نہیں آکھیا جو انہوں دی واری آئی تے صرف حسین, انہوں دی واری آئی تے صرف حسین. ہم اپنی اوقات بھول جاتے ہیں اور پھر وہ حرکتیں کرتے ہیں. اور پھر حضرت اے نالی حضرت تو حضرت بلال کے لیے بھی ہم خطیب بڑا کچھ بولتے ہیں. وہ جی انہوں دا رنگ انج وہ چوڑے آ مصبائی تیری کی اوقات ہے کہ تو حضرت بلال دے رنگ نو گلا کرے ہیں, تجھے نہیں پتا وہ کون ہے. اس لیے میں کچھ نہیں بولوں گا, بس اتنا کہوں گا کہ حضرت بلال بھی وہی مزاج رکھتے تھے جو حبشہ والوں کا تھا. فرمایا تجھے بلال دے دیا. وہ آگے سرز کر دیا وہ قربان جاؤں اتنے سونے سے آبی ہیں. مفہوم ہے ابو بکر ہے, عمر ہے, عثمان ہے, علی باق ہے, طلحہ ہے, زبیر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین. میرے لیے حبشہ کا بلال ہی رہ گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرمایا اپنے حسن پہ اتنا مان نہ کر. میں نے تو بھی اپنے بلال کو پوچھا ہی نہیں اسے بھی کوئی اور چاہیے کہ نہیں ہے. تو رہ گئے پتر رہتے ہی ہم رہ گئے تھے یار, ہم رہ گئے 3 مہینے رجی خلق ویک یوسف کے نانی جنا محمد عربی ڈٹھا رجے تو ہی جہانی ہے. قربان جاؤں جی ان پاک لوگوں پہ. محبوب علیہ السلام کے صحابہ تو بڑا دھیان رکھنا, فتنوں کا دور ہے. آج لوگ بے لگام ہو گئے ہیں. وہ جس کے منہ میں جو آتا ہے بکواس کر رہا ہے, کسی کو حیا ہی نہیں. یہ محبوب کے صحابی ہیں. پھر یاد رکھنا اگر ان میں معاملہ ہوا تو وہ ان میں ہوا. تو کون ہوتا ہے چوڑے آ جائے تو آج اٹھ کے کسی صحابی کو بات کرے. تو کون ہے, تیری حیثیت کیا ہے, تیری اوقات کیا ہے. تجھے نہیں پتا یہ وہ ہیں انہوں نے محبوب کو دیکھا, محبوب نے ان کو دیکھا ہے. جو ان کے معاملے ہوئے وہ ان کی. تو کون ہے بھائی, ناچنا جاننے آنگن ٹیڑھا, کیا پدی کا شوربہ. تیری کیا حیثیت ہے, تیری کیا اوقات ہے. سارے زمانے کے غوث اور کتب مل جائیں
ایک ادنا سے صحابی کے پاؤں کی خاک کو نہیں پہنچ سکتے. بڑا دھیان کرنا پتر، بڑا دھیان میرے بچے کو کرنا. آج اگر اس نے فائدے کیے نا، اس نے نقصان بھی بڑے کیے ہیں. ایسے ایسے کلک پڑے ہیں جنہوں کار کوئی نہیں پوچھتا، اٹھ کے محبوب کے صحابہ کو باتیں کر رہا ہے. قربان جاؤں، نہ ہم اہل بیت کے بغیر رہ سکتے ہیں، نہ ہم صحابہ کے بغیر رہ سکتے ہیں. ہاں پتر، ہم نہیں رہ سکتے. ادھر مودت ہے، ادھر محبت ہے، ادھر غلامی ہے، اور ادھر وفائیں ہیں. تمہیں نہیں پتا ابو بکر کون ہے؟ تمہیں نہیں پتا عمر کون ہے؟ تمہیں نہیں پتا عثمان کون ہے؟ تمہیں نہیں پتا میرے علی پاک کون ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہم مجمعین. اس لیے پتر جتنے کا کہ بہت دھیان، چپ پتر، جب ان کی بات ہے چپ پتر. وہ دعوت ہو گئی، سارے آ گئے، سیب پکڑا دیے گئے، چھریاں پکڑ لی. اب جناب حضرت یوسف علیہ السلام تشریف لائے. رخ سے حجاب اٹھا. یہ حسن یوسف کا عالم تھا. سیب نہیں کٹے، قرآن کہتا ہے انگلیاں کٹ گئی. وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُمْ. اور قرآن دیکھیں نا، میں بھی وہ کٹ لگے، کتنا ہم چیختے ہیں آئے، کتنے نہیں لہیا آئے ہوئے ہوئی. بلکہ قرآن کہتا ہے انگلیاں کاٹ کے کہتی کیا ہے؟ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا. یہ تو انسان ہے ہی نہیں. ان هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ. پھر ادھر اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی وہ عورتیں جنہوں نے حضرت یوسف کو دیکھ کے اپنی انگلیاں کاٹی، اگر میرا محبوب دیکھ لیتی اپنے دل کاٹ لیتی. اگر میرا محبوب دیکھتی دل کاٹ لیتی اپنے. اس لیے کسی نے کہا اے زلیخا ان کو نسبت اپنے یوسف سے نہ دے. اے زلیخا ان کو نسبت اپنے یوسف سے نہ دے. ان پہ سر کٹتے ہیں دائم اور ان پہ انگلیاں. اور اتھے ویکھ کے جی وڈیاں بھی تے انگلاں وڈیاں، ایتھے بغیر ویکھے علم الدین نے سر دے چڑھیا. اللہ یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا مشکل کشا ہے. اگر اتھے ویکھ کے وڈیاں بھی تے انگلاں، ایتھے بغیر ویکھے ممتاز قادری، ایتھے بغیر دیکھے ہی عمل چیمہ. میں کہتا ہوں اگر بغیر دیکھے ہی حال ہے تو پھر دیکھنے تو کیا حال ہو رہا ہے. اس لیے پتہ پیار کرنا ہے راج جانے دینا. انہوں نے سونا لگ کے وکھانا، انہوں نے سونا لگ کے دکھانا. تو پھر صرف اتر ہم میں کمی ہے، باقی پھر دیکھو پھر ہوتا کیا ہے. آخری بات جی، بات ختم. یہ جب حضرت علم الدین شہید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو جج نے سزا سنائی، اللہ محمد علی جناح نے کہا تھا علم الدین تو ہی مارے ہے، تو ہی جہنم رسید کی. بس ایک چال ہے، ایک ہیلا ہے، بس چاہتے سامنے تو آخ دے میں نہیں مارے، باقی تمہیں چھڑانا محمد علی جناح کا. قربان جاؤں جی عاشق بھی کیا ہوتے ہیں. فرمایا محمد علی جناح ساری زندگی ایک کی کام کیتا ہے، وہ تمہیں نہ کر چلا نہیں مانے. کھا صرف تو نہیں مارا، تو نہیں واسلے جانا، کہہ دے جج کے سامنے میں نے نہیں مارا، ٹھیک ہے، چھڑانا میرا کام ہے. اس لیے تو اقبال نے لکھا تھا نا، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل بھی ماوے تماشا لب بھاں کھڑی ہے. وہی سوچن دے رہے داڑھی رکھیے نہ رکھیے، یعنی رکھاں گے تو کی ہو جائے گا، کی مطلب ہو جائے گا. وہ میں انہیں گل لگا جے کرن تو ماما لو آ کے بھی ایک ایک ہی کیتی ہے. قربان جائیے تھے رکھ کے بھی دو دو تے تین دن نے سڑی جاؤ آخر میں ہوں آکھنا ہی لو آ کے بھی کڑا تیر مارے جی، لو آ کے بھی ایک کوئی روز دابے کھاتے ہو ادھر. الحمدللہ رکھ کے بھی تین تین میریاں نہیں تین میں گھر جانا ہے نواں کتا کھولتا جی ادھر. اور میں صرف ایسے نہیں کہ پتہ میں تو مسافر آدمی جی. میں ایک نواں اپنے گل پالا، باقی ٹینشن میں کوئی نہیں. میں تو بیٹا 2 دن جمعرات کو مدینہ پاک سے واپس آیا ہوں، ٹھیک ہے. پہلے دورہ برطانیہ تھا، وہاں سے پھر مدینہ پاک گیا. تقریباً
ایک ماہ اور 3-4 دن مجھے لگے. جمعرات کو گھر پہنچا ہوں حضرت جی، میں جمعہ گھر گزارا ہے، پھر سفر سے نکلے تھے. تو میں تو اس سوال کہ نہیں حضرت جی، باقی الحمدللہ پتر تے رکھ کے ساڑے بزرگاں دیاں 2-2 3-3 تو لوا کے بھی ایک ایک کی یا تے چلو کردے نا جڑا نہیں لوائیاں کردے کو 3-3 4-4 پتہ لگتا کہ لوا کے کوئی تیر مارے ہے تسی حضرت لوا کے بھی تہاڈے کو وہی ایک او دے کو روز دادے کردے ہو کروا کے ہی تہاڈے بزرگاں تے رکھ کے ماشاءاللہ 3-3 4-4 میں گنوا دیتا ہوں حضرت. اگر آپ کہتے ہیں تو پاکستان کے بڑے معروف نام ہیں آپ کہتے ہیں تو میں بھی گنوا دیتا ہوں کہ داڑھی شریف رکھ کے 3-3 ہے ماشاءاللہ رکھ کے بھی ہوا تہاڈے کو کھ بھی نہیں مطلب وہ نہیں مانی. ٹھیک ہے جی، سزا ہو گئی ہے. اب جو بزرگ تھے ان کو کہاں چین آ رہا تھا. وہ جتنے بزرگ تھے نا پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی، ایسے ہمارے جتنے اکابر تھے سارے جمع ہوں گے آپس میں. انہوں نے کہا ساڈے ہوں علم دین سولی چڑھ جائے گا، چلو اتنے تو زور لا لیا، اتنے زور لائیے. اور وظیفہ ہے جی بڑا معروف وظیفہ ہے، لیکن شرط ہے کہ ہو کیا دیوے گناہ. سورہ یوسف کی تلاوت کی جائے، اللہ اس کی تلاوت کی برکت سے غیب سے رہائی کا اہتمام کر دیں. اتنی برکت ہے سورہ یوسف میں. خود نہیں پڑھ سکتا کسی کو کہ پڑھ میں سنا، یہ بھی نہیں ہو سکتا کسی متقی حافظ قرآن کی بارگاہ میں عرض کرے کہ حضرت روز میرے لیے ایک باری پڑھ چھوڑو. اللہ غیب سے رہائی کا بندوبست کرے. ادھر بھی یہی. اب بات یہ ہوئی پتہ نہیں بھائی علم الدین پڑھے بھی ہیں کہ نہیں پڑھے. ناظرہ پڑھے ہیں، معروف پڑھے ہیں، مجہول پڑھے ہیں، عورت سے پڑھے ہیں، قاری سے پڑھے ہیں، حافظ سے پڑھے ہیں، مخارج ٹھیک ہیں، تجوید ٹھیک ہے نہیں ٹھیک ہے. فیصلہ ہوا کہ یہ ذمہ داری بھی ہم لے لیتے ہیں کہ روز جا کے علم الدین کو قرآن پاک سنایا جائے. سورہ یوسف اجازت مانگی، مل گئی. اب جو باتیں باہر ہوئی آ کے حضرت علم الدین کے سامنے میں، بھائی علم الدین یہ بزرگوں کی طرف سے وظیفہ آیا ہے، سورہ یوسف کی برکت ہے، رہائی ہو جاتی ہے. اب پتہ نہیں تو پڑھنا جانتا ہے کہ نہیں جانتا، معروف مجہول تجوید مخارج ٹھیک ہیں کہ نہیں ٹھیک. اب یہ ہے کہ میں پڑھوں گا روز آ کے تو نے سننی کرنی ہے سورہ یوسف. حضرت علم الدین نے عرض کی حضرت اس سے سونی بات کیا ہے، ایک سید زادہ قرآن پڑھے اور علم الدین سنے. سید بھی جو اللہ کا ولی بھی ہے ساتھ، آپ حضرت پڑھے میں سنوں. پھر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے تلاوت شروع کی. الف لام را تلك آیات الكتاب المبین انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. اب آپ پڑھ رہے ہیں حضرت ماشاءاللہ علماء بیٹھے ہیں، اگر ان میں کوئی حافظ قرآن بھی ہے تو یہ بہتر جانتے ہوں گے، بڑا پکا حافظ قرآن بھی ہونا، بس توجہ ہٹی ساتھ ہی خطا. بڑا پکا حافظ بھی ہو، توجہ ہٹی ساتھ ہی خطا. اب ظاہر کیفیت بنی ہوئی تھی، سامنے وہ بیٹھا ہے جو محبوب کے نام پہ قربان ہونے جا رہا ہے، ایک کیفیت بنی ہوئی ہے، بس توجہ کا ہٹنا تھا. آپ ایک جگہ یا زبر کو زیر یا زیر کو زبر پڑ گئے. حضرت علم الدین نے روکا، عرض کرتے ہیں حضرت سید بھی ہو ولی بھی ہو، لیکن ہے کہ کلام رب دا پڑھن رہے ہو، زبر زیر نہ مطلب ہی بدل جاتا ہے. حضرت توجہ فرماؤ، خطا ہو گئی. ہاں بڑے حیران وہ، ہم تو یہ سوچ کے آئے تھے پتہ نہیں ناظرہ بھی آندہ کہ نہیں، یہ حافظ قرآن کی غلطی نکال رہا ہے. جب دیکھا تو غلطی بھی تھی. حیرانوں کے پوچھتے ہیں علم الدین تو کہ تو پڑھے. آگے سے علم الدین فرماتے ہیں شاہ جی آپ نے تو پھٹیوں پر بیٹھ کر استادوں سے پڑھا ہے، علم الدین نے پڑھا بھی انہی سے ہے جن پہ نازل ہوا ہے. ہم تو مائل بکرم کوئی فائل ہی نہیں ہوتے ہیں نہ نواز دینے پتر، قرآن بھی پڑھا چھڑ دینے پورے دا پورا، لیکن آج کوئی ان کے لیے سر پہ ٹوپی رکھنے کو تیار نہیں ہے. آج کو حضرت ان کے لیے اپنے چہرے پہ یہ بال رکھنے کو تیار نہیں ہے. اتنے بے وفا ہیں نہیں پتہ. خدا دا نام لے کے کہنا چاہیے آج وہ ملالے پاس، آج وہ ملالے پاس.
نبی پاک علیہ السلام کی نوکری سے بہتر اور کون سا کام ہے؟ آج پتر کر لو، 5 وقت دی نماز پڑھو، اللہ کا ذکر کرو، درود پاک پڑھو، اور جتنے بچے بیٹھے نے سر تے ٹوپی رکھو، داڑھی شریف رکھو، کچھ نہیں ہے، یہی تو امتحان ہے کہ فلا کی کرتا ہے، ساڑھے میں بہت پیار ہے۔ یہاں حضرت ابو بکر تھے نا، حضرت بدر بیٹے نے ادھر سے لڑی، آپ نے ادھر سے لڑی، بیٹا خون حضرت اپنا وجود کا حصہ، بعد میں ایمان قبول کر لیا۔ ایک دن بیٹھے تھے، باتیں شروع ہو گئی، بیٹا کہتا ہے آپ میری تلوار، آپ میرے تیر کی زد میں تھے، میں نے چلایا بھی تیر، لیکن کیا ہوا، باپ کی محبت غالب آ گئی، میرا ہاتھ کانپ گیا، تیر نشانے پہ نہیں لگا۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو اپنے کفر میں کچا تھا کہ تیرے کفر پہ باپ کی محبت غالب آئی، ہاتھ کانپ گیا، نشانہ نہیں لگا۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی عزت و عظمت کی قسم، اگر تو میری تلوار کی زد میں آتا، ابو بکر کچا نہیں تھا، میں نے تیری گردن اتار دے رہی تھی۔ تو کچا نکلا ہے، ابو بکر نہیں کچا تھا، میں نے تیری گردن اتار دینی تھی پکڑ کے۔ ہاں اللہ انہوں نے کچھ نہیں منگیا، سڑے بڑے نے بڑے بڑے امتحان دیتے ہیں پتر، جتنے نے بڑے بڑے امتحان دیے۔ جناب سیدنا ابراہیم، بس باقی ٹائم بہت ہو گیا، اللہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، جناب ملک الموت حاضر خدمت ہوئے، سلام عرض کی، پوچھا کیوں ہیں، مفہوم ہے بات کا، منون نہیں، زیارت صرف کرنی ہے کہ روح بھی قبض کرنی؟ عرض کی تھی اللہ دے خلیل، زیارت بھی کرنی ہے تو روح مبارکہ بھی قبض کرنی ہے، بڑا اوکھا کام ہے پتہ، جب روح نکلتی ہے نا اس جسم سے۔ ہم تو حضرت ان مکانوں میں ایسا کھو گئے ہیں، ہمیں بھول ہی گیا کہ ہمیں مرنا بھی ہے۔ حضرت مالک بن دینار سے پوچھا گیا حضرت ذرا بیان کریں یہاں کیا کیفیت ہوتی ہے جب جان نکلتی ہے؟ حضرت کے پاس میں کپڑا تھا اور پاس ایک درخت تھا کیکر کا، آپ نے حضرت وہ کپڑا اس پہ پھینکا، وہ کانٹے اس میں پبست ہو گئے، حضرت نے پکڑ کے کھینچا، جنہوں پنجابی کہتے ہیں لیرو لیر ہو گیا، آپ نے فرمایا اس طرح نکل گیا۔ تو کسی کو پرواہ ہی نہیں حضرت جی، مرنا بھی ہے، جان بھی دینی ہے ہم نے حضرت جی۔ ایسا اس نشے میں گم ہے حضرت، ایسے اس نشے میں مکانوں کا نشہ، پیسے کا نشہ، عورت کا نشہ، بچوں کا نشہ، شہرت کا نشہ، ایسے مدہوش ہیں ان نشوں میں کہ بھول گئے ہیں مرنا بھی ہے، قبر میں بھی جانا ہے، ہم سے پوچھا بھی جانا ہے، 3 سوال بھی ہونے ہیں، ایسے حضرت مدہوش ہیں حضرت ان مکانوں میں، بھول بیٹھے ہیں صاحب۔ لیکن تو بھولا ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے، روز قبر بندے کو یاد کر کے کہتی ہے بندیا تو مجھے بھول گیا ہے، میں نہیں تجھے بھولی، کوئی یاد ہی نہیں کسی کو موت ہے، کسی کو موت ہی نہیں یاد ہے۔ یہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں جی، حضرت عیسیٰ علیہ ہم کو یار آخری کئی آندہ جیسا نہیں بھی آندہ، اور میری بھی ہے نا حضرت جی، پتہ کیا ہوتا ہے، صرف نہیں مجھے احساس ہے تو صبح کاموں پہ جانا ہے آپ سب نے، لیکن پتہ کیا ہوتا ہے کہ نہیں یار ہو سکتا ہے گل سنا ہوا دیکھو مان جائے، صرف ہے لالچ ہوندی پتر میں، تو ہی کڑیاں کو ویلن دے انڈے جی میں تقریر لمبی کرانے ہیں، ہاں یہ میں کہا جی چلو ویلن دے انڈے نے لائی رکھ مسبائی کوئی نہیں ہوتا ہے، ایسا بھی کچھ بھی نہیں ہے، صرف یہ ہوتا ہے اچھا یار ہو سکتا ہے سنا ہوا اس کا کہ دل دے سر ہو جائے، اے بچہ مان جائے، اے پائیا مان جائے، وہ پائیا مان جائے، وہ پائیا مان جائے، یہ ہوتا ہے۔ باقی تو پتر میں تھوڑے نوں بہت تھکیا ہوں، سر آپ نے گڈی چلائی پنڈی تو دینے گیا، دینے تو پھر گڈی چلائی پنڈی آیا، پنڈی تو دمیال گیا، دمیال تو چکری گیا، چکری تو اتنے گڈی بھی آپ چلائی، اور صبح تو لے کے ہوں تک میں ایک پوری روٹی نہیں کھادی ہے تک، لیکن کہ اچھا یار ہو سکتا ہے ایک گل سنا وا کو مان جے میرے نبی دا، ایک گل سنا وا ہو سکتا ہے کو مان جے پائی، باقی مینوں کی لگے پتر میں تے بندہ ہی میرے کے چنگا پھلا جی سویرے پروگرام ورکنگ ڈے آدھا گھنٹہ سنا کے ہو گیا، مینوں کاکے نے کی کہنا، پھر لالچ ہوتی ہو سکتا ہے یار ہے سنا وا تے کو مان جائے، ہو سکتا ہے کسی دے دل تے اثر کر جائے، ہو سکتا ہے کسی نے سمجھ آ جائے،
حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے، ساتھ وہ چند احباب جنہوں نے آپ کا کلمہ پڑھا، آپ پہ ایمان لائے. ایک قبر آ گئی. انہوں نے عرض کی اللہ کے نبی، اللہ کے حضور دعا فرمائے ہیں کہ اللہ ہمارے لیے اس مردے کو زندہ کر دے، ہم اس سے کچھ موت کے بارے میں سنیں. آپ نے 2 نفل ادا کیے، دعا کی، قبر شق ہوئی، مردہ قبر سے باہر آیا. وہ لکھا ہے کتابوں میں جی وہ قبر تھی حضرت نوح علیہ السلام کے صاحبزادہ جناب سام کی. حضرت لکھا جب حضرت سام اپنی قبر سے باہر آئے نا تو ان کی داڑھی اور سر کے بال ٹوٹل سفید. اللہ سب سے پہلے سفید بال حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آئے. حضرت نوح علیہ السلام کے زمانہ مبارک میں بال سفید ہوتے ہی نہیں تھے کسی کے. سب سے پہلے سفید بال حضرت ابراہیم علیہ السلام کو. اور ظاہر ہے جی جو اللہ کا نبی ہوتا ہے، جو ہو گیا اس کو وہ بھی پتہ ہوتا ہے، ان کو اس کی بھی خبر ہوتی ہے، جو ہو رہا ہوتا ہے وہ اس پہ بھی خبر رکھتے ہیں، اور جو ہونا ہے وہ اس کو بھی جانتے ہیں. اللہ ان کو غیب پہ مطلع کرتے ہیں، اللہ ان کو آگاہ کرتے ہیں غیب سے. آپ کو تو پتہ تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں تو بال ہی سفید نہیں ہوتے تھے. آپ نے پہلا سوال کیا سام آپ کے دور میں تو بال سفید نہیں ہوتے تھے، داڑھی کے بھی سارے بال سفید ہیں، سر کے بھی سارے بال سفید ہیں، یہ کیا؟ وہ آگے سے کہتے ہیں اللہ کے نبی جب مجھے قبر سے باہر نکلنے کا حکم ہوا نا میں نے سمجھا شاید قیامت آ گئی ہے اور اللہ کے حضور پیش ہونے کا وقت آ گیا. اس خوف سے میری داڑھی اور سر کے سارے بال سفید ہو گئے. قبلہ پیر صاحب تشریف فرمایا. میں کسی بزرگ کی بے ادبی نہیں کرنے لگا، لیکن میں کہوں گا کہ وہ 2023 کے کسی پیر صاحب کے مرید نہیں تھے. سانو ہے نا جی پیر صاحب چڑھا لیں گے، بلکہ کون ہے؟ اللہ کے نبی کے بیٹے ہیں، اللہ کے نبی کے بیٹے ہیں، کسی پیر صاحب کے بیٹے نہیں، کسی پیر صاحب کے مرید نہیں، اللہ کے نبی کے بیٹے. کا اس خوف سے بال سفید ہو گئے ہیں کہ اللہ کے حضور پیش ہونے کا وقت آ گیا. لیکن 2023 والے نو ٹینشن نہیں کوئی، ایسے بے خوف سارے، ایسے بے خوف سارے، کسی کو خوف ہی کوئی نہیں. مرنا ہے، پیش ہونا جا کے، اس کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے، اس نے پھر پوچھنا ہے. اور ایک بڑی طویل حدیث ملتی ہے جس کا مفہوم ہے جو نعمت اللہ نے بندے کو دی ہوگی نا اللہ ساری یاد کروا کے کہیں گے اوے بندیا تینوں بھی دیتا تو یہ بھی دیا. پھر اینڈ پہ اللہ فرمائیں گے بندیا تو نے پھر بھی مجھے بھلا دیا. حدیث پاک کا مفہوم بندہ عرض کرے گا ہاں رب کریم میں تجھے بھول گیا. پھر اللہ فرمائیں گے جا تو مجھے بھول گیا، میں آج تجھے بھول گیا. اس لیے پتر بڑا دھیان کرو کا کیوں پوچھا روح قبض کرنی ہے کہ زیارت؟ عرض کی تھی روح بھی قبض کرنی. فرمایا جا کے میری طرف سے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرو قاعدہ یہ ہے کہ دوست کو تکلیف نہیں دیتا. ملک الموت حاضر. عرض کی تھی آپ کے خلیل عرض کر رہے ہیں قاعدہ یہ ہے کہ دوست کو تکلیف نہیں دیتا. فرمایا ملک الموت جا کے میری طرف سے ابراہیم کو کہو کہ قاعدہ یہ بھی ہے کہ دوست کو انکار بھی نہیں کرتا ہے، لیکن اسی انکار کیتا ہے. ایک گل نہیں منی دوست دی، جو دوست نے کیا انکار کیتا. نماز میں بلایا انکار، قرآن کھولنے میں کیا انکار، درود پڑھنے میں کیا انکار، ذکر میں کیا انکار، کیا جھوٹ نہ بولی انکار، کیا کٹ نہ تولی انکار.